وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود شریف دوستوں اور بزرگوں، یقیناً آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، کیونکہ مسلسل زندگی سفر میں ہے. کوئی خاص دن تو نہیں ہے، جب سے بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی ہے اور رات دن سفر میں ہی ہوں. اور ابھی بھی ایک طویل سفر ہے میرا، ابھی بھی نور پور میں، اس سے پہلے دنیا پور میں بیان کر کے آ رہا ہوں. رات بھی 1 بجے شام موڑ سے واپس گیا ہوں بیان کر کے. روزانہ 1-2 بج جاتے ہیں. صبح نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، کوئی تسبیحات کرنی پڑتی ہے، پھر سفر پہ اللہ کا نام لے کے نکل جاتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، سب کو علم ہے. بہت سی باتیں آپ نے سن بھی لی ہیں، عباسی سامنے میں سنائی ہیں. جب ربیع الاول کا مہینہ ہے، صاف ظاہر اسی مناسبت سے سب نعتیں بھی سنیں گے اور تقریریں بھی سنیں گے. اس مہینے کو اللہ نے دیگر نسبتیں تو دی ہوں گی، لیکن بڑی نسبت جو ملی ہے میرے آقا کی آمد والی ملی علیہ السلام کی. 12 ربیع الاول کا تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا. سوموار کے دن آپ نے فرمایا اپنے اصحاب کو روزہ رکھا کرو. کیوں یا رسول اللہ، جمعہ کیوں نہ رکھیں؟ فرمایا کہ میں محمد پیر کے دن پیدا ہوں تو اس دن روزہ رکھا کرو. یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو. پوچھا گا کیوں؟ انہوں نے کہا خوشی ہے. کس چیز کی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اللہ نے بچایا اور دشمن کو غرق کر دیا. وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو خوشی کا. میری امت روزہ رکھے پیر کے دن خوشی کا کہ میں محمد اسی دن پیدا ہوں. فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو، میں محمد پیدا ہوا. پیر کے دن روزہ رکھا کرو، میرے اوپر اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا. پہلی وحی اتری غار حرا کے اندر، پیر کا دن تھا. فرمایا صبح صادق کی گھڑی تھی، مکہ مکرمہ وطن تھا، آمنہ کی گود میں محبوب خدا پیدا ہوئے. فرمایا جبرائیل
یہ رب جلیل جاؤ آج میرا محبوب آنے والا ہے، اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جا کے دنیا کو روشن و منور کر دو، اور جا کے کعبے کو روشن و منور کر دو، پہاڑوں کی چوٹیوں کو روشن و منور کر دو، اور جا کے مکہ کی گلیوں کو مشک و عنبر سے زیادہ مہکا دو، کیونکہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ستارے ذرا چلے جاؤ، کعبے کو سلام کر کے آؤ، میرا محبوب آنے والا ہے۔ پہاڑوں ذرا جھک کے سلام تو کرو، میرا محبوب آنے والا ہے۔ درختوں آپ بھی جھک جاؤ، میرا محبوب آنے والا ہے۔ مچھلیوں کو اجازت مل گئی، جاؤ تم دوسرے سمندر کی مچھلیوں سے ملاقات کر کے مبارک دے آؤ کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ فرمایا محبوب آ گئے، کسریٰ کے محل کے کنگر بھی گر گئے، ملک فارس کی لگی آگ بھی بجھ گئی، شیطانوں کا اوپر جانا بھی بند ہو گیا، کعبے میں موجود بت منہ کے بل گر پڑے۔ جب یہ منظر دنیا نے دیکھا تو یہودی نکل آئے، کوئی یمن سے کوئی شام سے، مکہ کی طرف چل پڑے۔ چلے تو صحیح معلوم کر کے آئے کس گھر میں اللہ کا نبی پیدا ہوا۔ اگر محبوب خدا پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تو سر کا تاج بھی بنائیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، جانیں بھی قربان کریں گے۔ اگر پیدا نہ ہوئے اور پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، جھٹلائیں گے، مقابلہ کریں گے، قتل بھی کر دیں گے۔ وہاں سے چلے جب مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا اس رات کے اندر عام فیل ہے، 40 دن گزرے ہیں اور اپنا نشان عبرت بنا۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر 7 بچے پیدا ہوئے، 7 کے نام محمد رکھے گئے۔ اور کیوں نام محمد رکھا سب نے کہ ہم نے تو تورات میں پڑھ رکھا ہے جو اس رات میں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا تو وہ نبی آخر الزمان بنے گا۔ پھر تاریخ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ بچے جوان تو ہو گئے لیکن ان 6 نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ان میں اکیلے آمنہ کے لال نے کیا۔ فرمایا اللہ نے محبوب کا نام محمد کیوں رکھا؟ فرمایا جب تیرے بیوی کو حمل ہو جاتا ہے، تیری بیوی اور تو مل کے تم نے مشورہ کر لیا کہ اللہ نے ہمیں بچہ دینا ہے، بھلا ہو کیا نام رکھیں گے؟ کبھی ماں کہتی ہے کہ یہ نام رکھنا، کبھی باپ کہتا ہے یہ نام رکھنا، تم تجویز کرتے ہو بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہو گئی تو یہ نام رکھیں گے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال کا جب رب ذوالجلال نے انتخاب فرمایا تو فرمایا رب ذوالجلال نے کہ فتجلی ربہ باسم المحمود، اللہ پاک نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی اور اس سے میں نور نکلا، فخرج منہا نورا، اس میں سے نور نکلا، فسما محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ فرمایا انتخاب بھی ہو گیا، نام بھی آ گیا۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ پھر نام تو تجویز ہوا، اب نام لکھوانا بھی تو پڑتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر نام بھی تو لکھوانا ہی پڑتا ہے۔ چلو کمیٹی میں لکھوا کے آئے، یونین کونسل میں لکھوا کے آئے، پے فارم میں لکھوا کے آئے، بڑا ہو جائے شناختی کارڈ میں لکھوا کے آئے۔ قربان جاؤں اللہ نے
اپنے محبوب کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا، صرف نور پیدا ہوا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے محبوب کا نام عرش بری پہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ اور میں ہی الہ، میرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے لکھو محمد رسول اللہ، میرا ہی محمد رسول ہے اور میرا ہی پیغمبر ہے اور میرا ہی حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب آمنہ کے لال عرش بری کے قریب پہنچے، فاراد ان یخلع علیہ، آپ کے دل میں آیا جوتا اتار دوں، اللہ کا عرش بری ہے، پاک ہے۔ فنادا ربہ یا حبیبی یا محمد لماذا اردت ان تخلع علیہ، کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا؟ میرے اللہ عرش پاک ہے اور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھایا کہ آپ نے تو ان کو ڈانٹ دیا تھا کہ فخلع علیک انک بالوادی مقدس طویٰ، جوتا پیچھے اتار دو، یہ وادی پاک ہے، اللہ یہ تو عرش بری ہے۔ فرمایا ان کان موسیٰ اراد وانت المراد، ان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب، ان کان موسیٰ حب وانت المحبوب، اور میرا محبوب تیرے اور میرے کلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ اور میں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ نے کلام فرمایا، فرمایا میرا کلیم کیا حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہو؟ جی اللہ میں بھی ہونا چاہتا ہوں، آپ ہونا چاہتے ہیں نا؟ فرمایا جی مولا، فرمایا وہ تو ہم نے اپنے محبوب کو دے رکھا ہے ہمارا، کس کو دے دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے قرآن میں بھی اپنے محبوب کی شان عجیب بیان کر دی ہے۔ فرمایا ہر نبی کو آواز دی لفظ ندا سے کہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا داؤد، یا موسیٰ، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، جب محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایوہ النبی، جب محبوب کی باری آئی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب محبوب کی باری آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب محبوب کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب محبوب کی باری آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب محبوب کی باری آئی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب محبوب کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب محبوب کی باری آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہودی آئے مکہ میں، بات یاد ہے؟ بھول تو نہیں ہوگی؟ جب آپ بات بھول جائیں گے میری آخری بات ہوگی، کیونکہ اللہ میری مدد کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ جب یہودی آگئے پتہ کیا خاتون سے حمل ہوا، ہاں جی حمل ہوا، تکلیف ہوئی، بڑی ہوئی، ہوتی بھی ہے، فطری چیز ہے،
نہیں فرمایا اگلے گھر میں چلو. تورات میں لکھا ہے جو نبی کا حمل ہوگا تکلیف نہیں ہوگی. اگلے گھر میں گئے, تیسرے میں گئے, چوتھے میں گئے, نام سب کے محمد. 6 گھر گزر گئے, آخر میں حضرت آمنہ کے گھر میں جا پہنچے. جا کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں, اہل جنت میں سے ہیں. کبھی نہ سوچنا نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے یا کافر تھے. نہیں نہیں, دین ابراہیمی بھی تھا, دین اسلام بھی تھا. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں کو باپ کو اللہ نے قبروں سے اٹھایا اور انہیں میرے اوپر کلمہ پڑھا, پھر جا کے سو گئے. حضرت آمنہ سے فرمایا, حضرت آمنہ سے پوچھا کہ تمہیں بتاؤ تو صحیح جب حمل ہوا کوئی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. ہنسنے لگے, تکلیفیں کیا ہوتی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ میری تو طاقت ہی بڑھ گئی. بس انہوں نے کہا یہ ہے, اس کی تلاش تھی. اچھا یہ بتاؤ کبھی پسینہ بھی آیا, دھوپ بھی لگی؟ ہنس کے بتایا نہیں نہیں, جب بچے کا حمل تھا میں جہاں سے گزرتی بادل میرے اوپر چلتا رہتا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی لگتی رہتی تھی. کوئی تکلیف نہیں, کنویں کا پانی کنارے پہ آ جاتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. پہاڑ کلام کرتے تھے, جہاں پاؤں رکھتی وہ جگہ مہک جاتی, جس گلی سے گزرتی منور ہو جاتی. پتھروں نے سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا ام نبی اللہ, اللہ کے نبی کی ماں ہمارا بھی آپ کو سلام ہو. جن کو پتھر سلام کرے میرا سلام نہ جائے, اللہ میرے محبوب کی ماں کو میرا بھی سلام پہنچاؤ. آمین کہتے, آپ کو بھی پہنچے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب بچہ پیدا ہوا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی درد سے؟ فرمایا نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, بچہ میری گود میں تھا. اچھا رویا یا مسکرایا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا لال پیدا ہوا, مسکراتا ہوا پیدا ہوا. مسکرانا ایک شعور ہے, یاد رکھنا, اور رونا شعور نہیں ہے. مسکرانا شعور ہے. بچے کو جب شعور آتا ہے تو مسکرانا شروع کرتا ہے. آمنہ کے لال کیونکہ پیدا ہی مکمل ہوئے تھے, شعور میں مکمل تھے, آپ کی گویائی میں مکمل تھے, سماعت میں مکمل تھے, رتبے میں مکمل تھے, وقار میں مکمل تھے, شان میں مکمل تھے, صفات میں مکمل تھے, معجزات میں مکمل تھے, کمالات میں مکمل تھے. آپ زمینوں میں مکمل تھے, آسمانوں میں مکمل تھے. آمنہ کے لال تو پیدا ہوئے. اچھا ختنہ کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں. تو پھر کیا؟ فرمایا کان مختونا, وہ ختنہ بھی ہوا ماں کے پیٹ سے. فرمایا سرما کس نے ڈالا؟ فرمایا کسی نے نہیں. کان مکحولا, وہ سرما بھی ڈلا ہوا تھا. اچھا دھلایا تو ہوگا نا, نہلایا تو ہوگا نا. بچہ جو پلید پیدا ہوتا ہے گندگی کی لات لگی ہوتی ہے, اور محبوب خدا تو پاک پیغمبر تھے. جس گلی میں محبوب نے پاؤں رکھا وہ گلیاں پاک ہو گئی. ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پاک مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ مدینہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ مدینے کی گلیاں بھی پاک ہے, مدینے کی فضا بھی پاک ہے. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. آمین. فرمایا روزے کا حکم ملا مدینے میں, آدھا قرآن اترا مدینے میں, پردے کا حکم ملا مدینے میں, جہاد کا حکم ملا مدینے میں, زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں, حج کا حکم ملا مدینے میں, قربانی کا ملا مدینے میں, جمعہ کا حکم ملا مدینے میں, اور پہلی مسجد بنی مدینے میں, پہلی اذان ملی مدینے میں, پہلی قبر بنی وہ جنت البقیع بنی وہ بھی مدینے میں. بہت پہاڑ ہے تو مدینے میں, مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا ہے تو مدینے میں, شفا والی مٹی ہے تو مدینے میں, آمنہ کے لال ہے تو مدینے میں. اللہ
تمہیں مدینہ دکھا، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے۔ فی المدینہ قامت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ المدینہ تو جزء من الجنہ، عرب کے لوگ تو کہتی ہیں کہ پورے مدینے کو رب نے جنت بنا رکھا ہے۔ جنت میں منافق نہیں جائے گا، منافق جنت میں جہنم کے نچلے طبقے میں، علماء سے جہنم کے بھی نچلے طبقے میں منافق رہے گا، لیکن جنت میں ایمان والا جائے گا۔ ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرها، فرمایا پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے میرے مدینے میں آ جائے گا اور اہل ایمان ہی بچیں گے۔ اللہ تمہیں مدینے کا جینا اور مرنا نصیب کرے، آمین۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، اور کوئی عمل؟ انہوں نے کہا میرا بچہ پیدا ہوا، میری گود سے کھسک گیا اور میں نے مڑ کے دیکھا تو سجدہ دیے پڑا زمین سے۔ پہلا سجدہ، میں حیران ہوں کہ بچہ اتنی شعور بھی ہے کہ میں نے سجدہ دے دوں اور پیغام دے دوں دنیا کو، اور لات و منات و عزا حبل یہ سارے جھوٹی ہیں، ان کی اب فضول سجدے دے رہے ہو۔ آؤ میں آج تمہیں بتاتا ہوں ولادت سے لے کے وفات تک اگر سجدہ جائز ہے تو وحدہ لا شریک رب ہے۔ پہلا اعلان ہے کان مسجودا، آپ پہلے پیدا ہوئے سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ سیدھے ہوئے تو کیا کہا؟ اگر آپ دیر بعد بولتے تو کہتے نہیں پہلے دن نہیں بولا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو بولے تھے لیکن یہ تو نہیں بولے تھے۔ لیکن آمنہ کے لال پیدا ہوئے انگلی سیدھی کر دی، فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب انہیں کا آخری سوال ہے، کیا؟ یہ بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کدھر ہے؟ کیونکہ تورات میں لکھا تھا وہ یتیم ہوگا۔ جب عبداللہ کا نام آیا حضرت آمنہ تو غم زدہ، اوے عبداللہ جیسا جس کا شوہر ہو اور وہ اس کو جوانی میں چھوڑ جائے، ابھی اس کا بیٹا ہی پیدا نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑا صدمہ ہوگا حضرت آمنہ کو، دل غمگین ہو گیا کہ بتاؤں، منہ کھولنے لگی کہ اللہ نے جبرائیل کا آواز دی، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ آمنہ کو یہ بات نہیں بتانے دینی کہ میرا محبوب یتیم ہے عبداللہ، ان کا باپ موجود نہیں ہے، اور جا کے منہ کے آگے ہاتھ دے دینا، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا جو سوال کر رہے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ان کی تدبیر ہے قتل کرنے والی، ختم کرنے والی، اور ہماری تقدیر ہے اس کو خاتم الانبیاء بنانے والی۔ یہ ختم کرنے آئے ہیں، ہم خاتم الانبیاء بنائیں گے۔ بتانے لگی جبرائیل نے منہ کے آگے آ کے ہاتھ دے دیا، نہیں بتانا تو ان کو کیا جواب دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں باپ کدھر ہے؟ فرمایا انگلی سیدھی کرو۔ عبد المطلب کعبے کے مسند نشین تھے، گدی نشین تھے، دربار کے نہیں اللہ کے گھر کے تھے۔ وہ گدی نشینی اللہ کے گھر کی ہوتی ہے، درباروں کی نہیں ہوتی، قبروں کی نہیں ہوتی۔ گدی کیا ہوتی ہے؟ مصلی، جا نماز، یہ اللہ والوں کی گدی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ عبد المطلب گدی پہ بیٹھ، ہمت نہیں تھی کسی کو پاؤں رکھ دے، ادب اتنی تھا، اشراف مکہ تھے، سب سے پہلے ان کی گدی پہ جس نے پاؤں رکھا محبوب خدا نے، 7 سال کی عمر میں آئے اور دوڑتے ہوئے جا کے اپنے دادا کی مسند پہ بیٹھ گئے، لا کے آواز دی عبد المطلب جلدی آئیں، او عبداللہ کا بیٹا آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ عبد المطلب دوڑ کے آئے، آ کے دیکھا پوتا بیٹھا ہوا ہے مسند پہ، فرمایا یہ ہے مسند کا وارث، تم کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ میرا جانشین ہے، یہ اس مسند کا وارث ہے، کوئی اس کو نیچے نہیں اتار سکتا۔
جب اشارہ کر دیا کہ وہ باپ ٹھہرا ہے، دادا باپ ہی ہوتا ہے نا، جھوٹ بھی نہیں تھا، وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے غلط بات کر دی، باتیں تو ساری نبیوں والی تھی صفات، آخر میں آ کے بات گول کر، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بچہ گیا کہاں؟ انہوں نے کہا وہ طائف چلا گئے ہیں بچے، وہاں فصیح اللسان قدر الکلام، بچے چھوٹے جاتے ہیں بہترین عربی بولنے والے بن کے آ جاتے ہیں، ہم نے بچہ وہیں بھیج دیا، یہ طائف چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بڑی خوش نصیب خاتون، کائنات میں اتنی خوش نصیب عورت ہی کوئی نہیں، 7ویں دن اٹھا لیا، 7ویں دن ان کو چھاتی سے لگا لیا، جو کمزور بدن کی طاقتور ہو گئی، دودھ کا نام نہیں تھا، رکتا ہی نہیں تھا، اتنی دودھ بہتا تھا، ان کے بدن کی طاقت 10 گنا بڑھ گئی، سواری جوان ہو گئی، یہ جوان ہو گئی، خامد کی طاقت۔ طائف پہنچی اندھیری کالی رات، آمنہ کے لال کی سواری نے قدم رکھا، طائف کی وادی روشن منور ہو گئی، درخت سوکھ گئے، پتے سوکھ گئے، پھل سوکھ گئے، بارشیں بند تھی، زمین بنجر، پرندے مر گئے، جانور مر گئے، آمنہ کے لال کی سواری نے قدم رکھا۔ محبوب خدا نے رات گزری، صبح کو درخت بھی ہرے تھے، پتے بھی لگے ہوئے تھے، پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک بکری والے کی 10 بکریاں ہو گئی، حلیمہ فرماتی ہے میں گھر لے گئی، جا کے پورا راستہ تو کسی کو دیکھا ہی، نہ پہاڑوں کو دیکھا، نہ شوہر کو دیکھا، نہ اپنے بچے کو دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، مکہ سے لے کے طائف تک 3 راتیں 3 سفر کیا، جو نظر تھی اسی کے چہرے۔ گھر جا کے سلایا، آپ دل نہیں بھرا، دوبارہ دیکھوں ایک دفعہ پھر سوؤں گی، قریب گئی، آپ نے ہاتھ اپنا یوں رکھا ہوا ہے چہرے پہ، ایسا سے جا کے نرم و نازک ہاتھ کو ایسے ہٹایا، چہرے سے اتنی نور نکلا کہ کمرہ روشن۔ میں نے کہا اماں روزانہ آپ کون سا تیل جلاتی تھی؟ کوئی دیا، کوئی لیمپ، ہم بھی لالٹین جلاتے تھے، ہمارا دور لالٹین والا تھا، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں ہے تکلیف ہوتی کیا تھی۔ الحمدللہ گدھے ریڑے پہ سفر کیا، بیل ریڑے پہ سفر کیا، گھوڑوں پہ سفر کیا، اونٹوں پہ سفر کیا، ٹریکٹروں پہ سفر کیا، ٹرکوں میں سفر کیا، کس چیز کا؟ تبلیغ کا۔ آج دنیا جہاز کے ٹکٹ لے کے پھر رہی ہے۔ ابھی مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، 1 گھنٹہ ٹائم دے دیں، عورتیں زیورات دینے کے لیے تیار ہیں اور میں عمرے کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں، 1 گھنٹہ دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ لالچ نہ دے، میں نے 40 سال ہو گئے، میں ہر سال اللہ کا گھر دیکھتا ہوں الحمدللہ، 10 روزے مکہ میں رکھتا ہوں، 10 مدینے میں رکھتا ہوں، 19 میں آخری حج کیا، تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی امتیں اور اپنے نبی علیہ السلام اور آپ کی پوری امت کی طرف سے میں نے حج کیا، آپ کی طرف سے بھی کیا ہوا ہے، اور ثواب دیا ہوا ہے میں نے آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو دیا ہوا ہے، جو مر گئے ان کو دیا ہوا ہے، جو بعد میں اولادیں آئیں گی ان کے لیے بھی، دینے والا تو مولا ہے نا۔ تم ایک حج کا ثواب لے کے آؤ، میں رب سے کروڑوں اور اربوں اور کھربوں حجوں کا ثواب لے کے آیا بیٹھا ہوں۔ ہمیں کوئی نہیں اس طرح سے لے سکتا، جس کو وعدہ دیا ہے، غریب ہے امیر ہے، وعدے پہ پہنچے گے، کیونکہ مسلمان ہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہیں، تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا تیل جلاتی تھی؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں تیل نہیں تھا، چراغ نہیں تھا، دیا بھی نہیں تھا، فی لیالی المظلمہ، جتنی کالی راتیں ہو جاتی، کیا تھا آپ کے پاس روشنی کا انتظام؟ اماں حلیمہ نے فرمایا کہ اللہ وجہ محمد، میرے پاس آمنہ کے لال کا چہرہ تھا۔ ایک دن آپ گھر آئے، اماں صدیقہ نے استقبال کیا دروازے پہ، ایک ہی حجرہ ناویلی میں سین، تم گزار کے دکھاؤ ایک کمرے میں، بیبیاں امہات المومنین جن کے نکاح شبری پہ ہو رہے ہوں، جن کی گواہیاں قرآن میں آ رہی ہوں، تذکرے، ان کا گھر کمرہ دیکھو، 4 گز چوڑا 4 گز لمبا، چھت سر کو لگتی ہے، کچی مٹی کا بنا ہوا، نہ روشن دان نہ کھڑکی، بارش آ گئی، پانی نے جب دیواروں کو کھلا کر دیا سوراخ، اسی سے ہوا روشنی ملتی تھی۔ امام الانبیاء کا گھر ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ آ گئی، پکڑ لیا، بڑی حجت والی، بڑی بے تکلفی تھی،
کملی والا مسکرائیں نا، کیوں خیر ہے عائشہ؟ نہیں بس مسکرائیں، جلدی کریں مسکرائیں، جلدی کریں، حجت ہے میری، مسکرائیں۔ آخر آپ مسکرا پڑے، جب مسکرائے تو حجرہ روشن ہو گیا، اور روشنی ہوئی تو سوئی جو گری ہوئی تھی اٹھا لی، کملی والا اصل میں سوئی گر گئی۔ ایک دن آپ باہر آئے، صحابی رسول گلی کے ساتھ جانے لگے، فرمایا کہ گھر میں وہ صحابی رسول آگے گلی میں اندھیرا ہے، آپ نے فرمایا سوٹی آگے کرو، آپ نے سوٹی بھی ہاتھ رکھا، روشن منور ہو گئی۔ آخر تک گئے، واپس آئے، دو صحابی تھے، فرمایا جاؤ میں محمد گھر جا رہا ہوں۔ جانے لگے، یا رسول اللہ وہ روشنی والی لاٹھی اس کی ہاتھ میں ہے، اس کا راستہ ادھر ہے، میں ادھر جاؤں گا تو میری لاٹھی میں تو روشنی نہیں ہے، پر میں تم اپنی لاٹھی اس کی لاٹھی کو لگا لو، اللہ اس کو بھی روشن اور لاٹھی پہ ہاتھ لگ جائے وہ روشن ہو جائے، وہ آگے لگ جائے اس کو روشن کر دے۔ نبی کے غلاموں کو آمنہ کے لال کا ہاتھ لگا، انہوں نے کل کائنات کو روشن علیمہ سعدیہ وہاں پہنچ گئے یہودی۔ ایسا حسین بچہ کائنات میں کسی ماں نے جنا ہوگا؟ اب بتائیں، دل سے کیسا حسین ہوگا؟ کسی ماں نے نہیں جنا، کسی باپ کی پوچھ سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال کا حلیہ بتا دوں، کب سے نہیں بتایا، بتاؤں حلیہ؟ آپ میرا حلیہ مجھے دیکھ لیا بتا سکتے ہیں، جنہوں نے نبی کو دیکھا انہوں نے بتایا ہے، میں نے نہیں، انہوں نے بتایا۔ صحابہ نے بتایا آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ اونچا تھا نہ پست تھا، آمنہ کے لال کی پشت مبارک چوڑی تھی اور شان مبارک کشادہ پر گوشت تھے، آپ کا سینہ پیٹ برابر تھا، پتلی لکیر بالوں کی ناف تک جاتی تھی، آپ کے بغل صاف و شفاف اور چمکدار تھے، اور بال بھی نہیں تھے، زیر ناف بھی نہیں تھے، آپ کی پشت میں ایک بڑا گوشت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے تل تھے گلابی، اور ان میں چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ فرمایا میرے رب نے میری پشت میں مہر لگا دی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری پشت میں بھی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی دور تو دور، مردہ لعین تو لعین ہو گیا، میری نسل میری اولاد میں بھی مہر لگی تیری ہے کہ میری پشت میں بھی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ آپ کی گردن مبارک گول تھی، چہرے مبارک قدرے گول تھا، رخسار بھرے ہوئے تھے، آپ کی ناک مبارک پتلی تھی، اٹھی ہوئی تھی، پیشانی چوڑی واضح روشن و منور تھی، سر مبارک گول تھا، اونچا بھی تھا اور روشن و منور تھا، اور ناک مبارک سے نور تھا، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے آتا۔ آمنہ کے لال کے غلام یہ منظر دیکھتے کہ نور یعلو، اور نور تھا وہ چمکتا رہتا تھا، ابرو بڑے گھنے گھنے موٹے موٹے تھے، آنکھیں بڑی بھی تھی، کشادہ بھی تھی، اور کجلی دار بھی تھی، دھاری دار بھی تھی، اور ہونٹ مبارک گلابی گلابی تھے، اور دانت مبارک چمکدار تھے، موتیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے۔ آمنہ کے لال کی پنڈلیاں مبارک گول تھی، پاؤں کے نیچے خلا تھا، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ذرا لمبی تھی، یہ حلیہ مبارک، اور داڑھی، آپ کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ کی داڑھی مبارک ایک مشت تھی، مچھیں مبارک کٹی ہوئی تھی، آپ کے بدن سے کے پسینے سے مشک عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کسی دن کے غلام بنو گے؟ دل سے سوچ کے بتاؤ، جلدی جذبات نہیں، ٹھنڈے دل سے بات کرا، سوچ غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کہتے ہو میں بچوں کا غلام ہوں، بیوی کا غلام ہوں، میں سردار کا غلام ہوں، میں وڈیرے کا غلام ہوں، یہ غلامی دعوے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے جذبت غلامی دعوے ہیں۔ آؤ سارے مل کے مدینے والے کے غلام بنے، جس کے در کی کل کائنات غلام بنی ٹھہری ہے۔ درختوں نے غلامی کر کے آپ کو جھک کے سلام کیا، جانوروں نے جھک کے سلام کیا، پرندوں نے جھک کے سلام کیا،
بکریوں نے جھک کے سلام کیا. آپ اونٹ ذبح کر رہے تھے, 100 اونٹ کی قربانی تھی, ایک اونٹ پہ چھری رکھتے, دوسرا اونٹ بغیر پکڑے لین لگی ہوئی تھی اونٹوں کے پیچھے, ایک کے پیچھے آ رہے تھے, آپ کے قدموں میں گردن رکھ کے ٹھہر جاتا تھا, یا رسول اللہ میری گردن پہ بھی آپ ہی چھری پھیر دیں. یہ ہے تیرے نبی کا شان. غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ جنہوں نے پہچانا وہ کامیاب ہو گئے. غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ تمہارے علاقے میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ مکہ مدینے والوں کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے, قیامت تک کے لیے. داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے. تو اگر داڑھی رکھو گے تو پھر غلامی تو جھوٹی ہوگی دعویٰ. پھر سچا جھوٹ نہیں بولنا, مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. تو غلام ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں, اگر تھوڑے تھوڑے کہو گے تو ایمان چلا جائے گا. پورے پورے ہیں تو پھر سنت کی طرف آنا پڑے گا, اتباع کی طرف آنا پڑے گا. اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ مدینے والے کی اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ شیطان کو خوش نہ کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. شیطان جہنم کے راستے پہ ڈال دے, عذاب میں مبتلا, اللہ کو ناراض کروا دے گا. اور کچھ نہیں, ہمیں رب کا دیدار کرنا ہے. شیطان نہیں چاہتا ہم رب کا دیدار کر سکیں, اس لیے ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے رب راضی ہے اور ہمیں اللہ کا دیدار ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, میرے ساتھ دہراتے جائیں. بات میری بہت لمبی تھی, 2 گھنٹے کا وعظ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے سفر بہت کرنا ہے. یہ اتفاق کا پروگرام ہے, بیچ میں جھونگے کا میں نے دے دیا ہے. چلو بھی جاتے جاتے آپ کی زیارت ہو جائے, ہو سکتا ہے میرے سے اللہ راضی ہو جائے. تو میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اس نیلی چھت والے رب نے قبول کر لی. وہ رد نہیں کرتا, وہ قبول کرتا ہے. جب اخلاص ہوگا رد نہیں, توجہ ہوگی رد نہیں, یقین ہوگا رد نہیں. ہمیں یقین بھی, توجہ بھی اور اخلاص بھی. ہم نے توبہ کی, رب نے معاف کر دیا ہے, اور تمام گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح, ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف, عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف, مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی, عشاء کی نماز کے بعد استغفار. اور نمازوں کی پابندی کریں گے نا. اور آخری گزارش یہ ہے, پکا وعدہ کرو گے جھوٹ نہیں بولیں گے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مزہ آ جائے گا, مزہ زندگی کا لطف اٹھاؤ. بھی اب ہم نے وعدہ کیا, پہلے بات کریں تو سوچ لو کہ بیچ میں جھوٹ تو نہیں. جھوٹ نہیں بولنا. بظاہر جھوٹ بولنے میں نا تمہیں اتنی ڈھیر فائدہ نظر آ رہا ہو, پھر بھی نہیں کرنا. اتنی ڈھیر نہیں, زمین و آسمان سے زیادہ خلا نقصان ہو جائے گا جھوٹ میں. اور سچ بولنے میں تمہیں ہلاکت اور خسارہ نظر آ, پھر بھی سچ بولنا ہے. کم از کم رب تو راضی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ اس لیے رب کو راضی کرنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے اور حلال کھانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا تو بعد میں جو ہوگی, میں چاہتا ہوں, آج سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سے کہا تھا چلے گئے, چلو بس نصیب ہونا. دعا مانگو. یا اللہ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرما. میرے مولا 40 سال ہو گئے باتیں کرتے, بولتے بولتے, بیان کرتے کرتے. ہمیشہ یا اللہ بیانوں میں بہت سی غلطیاں ہوئی, بولنے میں یا اللہ تشریحات میں غلطیاں ہوئی, سنی سنائی باتیں کرتے رہے. یا اللہ میں ان سب حضرات کے سامنے توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف فرما. یا اللہ ان سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرما, اور جو کلمات آپ کے پسند آئیں ذریعہ نجات بنا. حاضرین کے اوپر نظر کرم فرما, خیرات کو قبول فرما, عقائد حق اہل توحید والا ایمان نصیب فرما, شرک و بدعات اور رسومات سے بچا. یا اللہ مخالفین حاسدین کے شرور سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, ہر قلت علت ذلت سے بچا. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مغفرت فرما.
ان کی قبر کو باغ بہشت بنا یا اللہ تمام مسلمانوں کے روح زمین میں یا اللہ حفاظت فرما حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہہ رکھا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما مساجد مدارس خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی بھی حفاظت فرما یا اللہ ہماری التجا دعا کو قبول و مقبول فرما قدم قدم پہ حفاظت فرما جو آئندہ کے پروگرام ہیں ان کی بھی حفاظت فرما صحت بھی عطا فرما تندرستی بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اصحاب ذریات و اہل بیت اجمعین برحمتک تمام حضرات کھانا کھا کے ادھر بھی کھانا